زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ ناظرین آداب، ڈی ڈی اردو کے اس خاص پروگرام جس کا نام ہے اردو شاعری کا بدلتا منظرنامہ، اس پروگرام میں میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے اکبر الہ آبادی کی زندگی، ان کی شاعری اور ان کے عہد کے اوپر، اور اس گفتگو میں شامل ہیں دو خاص مہمان جن کا میں تعارف کرا دوں۔ پہلے مہمان ہیں پروفیسر معین الدین جناح بڑے صاحب، آپ کا تعلق شعبہ اردو جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور آپ کی خصوصیت یہ ہے، اکیڈمک خصوصیت جسے کہتے ہیں، کہ کلاسک لٹریچر جو ہے اس پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر اخلاق احمد آہنگ صاحب، آپ کا تعلق شعبہ فارسی جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے ہے۔ آپ کی بھی جو خصوصیت یہ ہے کہ اردو کی جو پوری شعری روایت اور کلاسک روایت ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ فارسی روایات سے بھی بہت اچھی طرح سے واقفیت رکھتے ہیں، گہری نظر ہے اردو اور فارسی دونوں لٹریچر کے اوپر۔ سید اکبر حسین، جنہیں ہم اکبر الہ آبادی کے نام سے شعری دنیا میں جانتے ہیں، کیا مشہور شعر ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہ وہ شعر ہے کہ آج پوری دنیا میں اس شعر کو لوگ جانتے ہیں اور اس شعر کے خالق کو بھی جانتے ہیں۔ اس شعر کے خالق کا نام اکبر الہ آبادی ہے، جنہیں ہم سید اکبر حسین رضوی کہتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کی جب ابتدائی زندگی پر آپ نظر ڈالیں گے تو ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، کئی مختلف بڑے عہدوں پر رہے اور آخر میں جج ہو کر کے وہ ریٹائر کیے، لیکن ان کی ایک خاص پہچان شاعری سے بھی ہے۔ وہ ایک بڑے عہدے سے ضرور وابستہ رہے، لیکن شعری دنیا میں انہوں نے اپنی شاعری سے، اور خصوصاً طنز و مزاح کی اور ظرافت کی جو شاعری ہے، اس سے ہماری اردو شاعری کو اتنا ثروت مند کیا کہ آج بھی شعر و ادب کی دنیا میں اکبر الہ آبادی کا نام نہایت عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا سوال ہے پروفیسر معین الدین جناح بڑے صاحب۔ سر، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین ان کی تعلیم کے بارے میں کچھ آپ ذرا یہ تھے کہ کس تعلیم، وہ جج بھی رہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی رہے۔ اکبر کی تعلیم جیسا کہ اس زمانے کا دستور تھا، پہلے تو گھر میں ہوئی، اور وہ پہلے تو عدالت ہی سے جڑے رہے، اور محرر سے ہوتے ہوئے منصف تک پہنچے، اور اس کے بعد وہ سب جج بنے تھے۔ اور یہ بھی ہے کہ کچھ ریٹائرمنٹ پہلے لے لیا تھا۔ اخلاق احمد آہنگ صاحب، یہ بتائیں کہ کسی بھی شاعر کی زندگی میں اس کے عہد کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، تو جو اکبر الہ آبادی کا جو پورا عہد ہے جس کا تعلق ان کی شاعری پر ہمیں جگہ جگہ دکھائی دو، تو اس عہد کے بارے میں کچھ آپ دیکھیے۔ جو اکبر کا عہد ہے وہ بڑا ہنگامہ خیز ہے اور بڑی تبدیلیوں کا عہد ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ 1846 میں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور ابتدائی دنوں میں انہوں نے 1857 کے ہنگامے کو بھی محسوس کیا، اور اسی زمانے میں جو ان کا ابتدائی زمانہ ہے، بلکہ نوکری اور جو ان کے رشد کا زمانہ جو ہے، اس زمانے میں سر سید تحریک چل رہی ہے، اس سے بھی ان کی واقفیت ہے۔ اور اپنے آخری دور میں انہوں نے گاندھی کی تحریکات کو بھی دیکھا اور اس پہ لکھا بھی۔ تو یہ تین جو ایک طرح سے تبدیلیوں کا جو عہد ہے، یعنی 1857 اور اس کے نتیجے میں جو سماجی تحریک اور سیاسی جو تحریکات چلی ہندوستان میں 1857 کے بعد، اور اس کے بعد جو نئی تحریکات گاندھی کی لیڈرشپ میں جو شروع ہوئی ہے، ان تینوں کا انہوں نے تجربہ کیا، اور ایک طرح سے وہ دونوں طرف سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے جو ہندوستانیوں کے مسائل تھے، جو ان کا درد تھا، جو ان کی تکلیفیں تھیں، اس کا بھی انہیں احساس تھا، اور ساتھ ساتھ جو نئی تبدیلیاں آ رہی تھیں استعمار کی وجہ سے، اور وہ چونکہ ایک
خود سسٹم کا حصہ تھے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے اور اس پہ انہوں نے بڑی بے باکانہ انداز میں اپنی شاعری میں اس کا اظہار بھی کیا ہے. سر یہ بتائیں کہ وہ کون سے محرکات تھے کہ جن محرکات کی بنیاد پر اکبر بن گئے؟ اکبر کے بارے میں ایک بات کچھ ایسی ہے کہ بالعموم اس کی طرف دھیان نہیں جاتا. اکبر دبستان آتش کے شاعر ہیں. بہت خوب. آتش کے شاگرد تھے وحید الہ آبادی اور اکبر کو تلمذ وحید الہ آبادی سے حاصل کیا. آتش کا انتقال 1848 کا ہے. اکبر کی پیدائش 1846 کی ہے. کہیں یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، کسی نے لکھا ہے کہ اکبر نے پہلے آتش کو اپنا کلام دکھایا اور پھر وحید الہ آبادی سے کی طرف رجوع ہوئے، لیکن یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ جب انتقال ہوا ہے وحید الہ آبادی آتش کا، ان کی عمر 2 برس تھی. اب ایک تو آتش مصفی کے شاگرد تھے، تو یہ لکھنؤ کی شاعری کا تسلسل ہے. آتش دہلی سے لکھنؤ آئے تھے اور آتش کا جو خانوادہ تھا وہ ایک تصوف کا خانوادہ تھا. یہ کہنا چاہیے کہ کچھ چیزیں شاعر کو اپنے خاندان سے ملتی ہیں اور کچھ اپنے اس دبستان سے ملتی ہیں جس سے اس کا واسطہ اور تعلق ہے. لکھنؤ کی شاعری کی وہ خصوصیت جسے ہم خارجیت کہتے ہیں، اس کے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ اودھ پنچ جو اخبار تھا وہ کہنا چاہیے کہ ہندوستان کا پہلا ایسا اخبار تھا جو طنز اور مزاح کے لیے وقف تھا، اور اکبر نے بھی اپنی ابتدا اودھ پنچی سے کی ہے. اودھ پنچ کی شاعری اور اکبر کی شاعری میں زمین آسمان کا فرق ہے. شروع یہ ابتدائی ایام تھے ایک شاعر کی حیثیت سے اکبر کے. اودھ پنچ میں مزاح بہت ہوتا تھا، طنز کم ہوتا تھا، اور مزاح میں بھی مخول کی کیفیت زیادہ ہوتی تھی، تمسخر اور مخول. جبکہ وہ مزاح جس میں طنز کی ذکاوت شامل ہو اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک اعلیٰ ادب، وہ ایسے مزاح میں پایا جاتا ہے. مزاح بڑی مشکل چیز ہے صاحب. ذرا سا شاعر چوکتا ہے تو وہ ابتذال کی طرف چلا جاتا ہے. بعض احباب نے یہ نشاندہی کی ہے کہ اکبر کے ابتدائی کلام میں ابتذال ملتا ہے اور شعر بھی کوٹ کر دیے گئے ہیں. اس سے انکار نہیں ہے. ہمارا معروضہ یہ ہے کہ وہ اودھ پنچ سے ان کی وابستگی کے دن ہیں. اودھ پنچ کے بعد اکبر اپنا ایک محاورہ اور ان کی اپنی فکر اور اپنی ذکاوت کو انہوں نے کچھ اس طرح استعمال کیا کہ اس بدلتے ہوئے دور کے تمام بدلتے ہوئے رنگ وہ ہمیں دکھائی دینے ان کی شاعری میں آ گئے. اب میں یہ عرض کروں آپ سے، چونکہ جیسے یہ کہیے کہ آتش کے شاگرد کے شاگرد تھے، آتش کا شعر یاد آتا ہے کہ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. رضا حیدر صاحب، یہ وہ زمانہ تھا جس کی طرف ابھی اخلاق خان صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے کہ ہندوستان کے زمین آسمان بدل چکے تھے. انگریز کلکتے سے دلی آ چکا تھا، دلی دربار ہو چکا تھا اور انگریز باقاعدہ حاکم بن چکا تھا. بلکہ اکبر نے اپنے ایک شعر میں یہ بات کہی ہے کہ صاحب کلکتے سے تو انہوں نے خوب تجارت کی، اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ دلی میں یہ شاہی کیسے نبھائیں گے. بہت خوب. تو یہ جو رنگ بدل رہا تھا، اکبر اس بدلتے ہوئے رنگ سے اپنی شاعری میں رنگ بھرتے ہیں. اخلاق احمدان صاحب، آپ نے تحریکات کا ذکر کیا کہ وہ انہوں نے سر سید تحریک کو بھی دیکھا، گاندھی جی کی تحریک سے بھی اب متاثر ہوئے یا نہ ہوئے وہ تو ان کے کلام کو پڑھ کر کے اندازہ تھا. تو ان تحریکات کے بارے میں آپ کو ذرا روشنی ڈالیں.
مجھے یاد آتا ہے خود اپنی علی گڑھ کی طالب علمی کا زمانہ، جب ایک مدت کے لیے سردار جعفری صاحب وہاں آئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ میرے خیال سے وہ وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے تھے، اور ہم لوگ طالب علم تھے، ان سے ملتے تھے، ان کے ٹاکس ہوتے تھے. انہوں نے ایک بڑے نکتے کی بات کہی تھی کہ حالی رویا، اکبر ہنسا اور اقبال نے فکر کیا. اور اس ایک جملے میں انہوں نے اس پورے شعری منظرنامے کو اور اس زمانے کی 3 آوازوں کو اور 3 طرز بیان کا بھی ایک طرح سے اشارہ کر دیا ہے. جی جی جی. آپ یہ دیکھیں کہ جب 1857 خاص طور سے ہوا ہے تو ایک طرح سے استعمار، مغربیت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو تمام تہذیبی لوازم ہیں وہ پوری دھمک کے ساتھ آئے. اور اس نے جو ہمارا خاص طور سے جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، جو دانشور طبقہ تھا، ان میں ایک زلزلہ پیدا کر دیا. آپ دیکھیں یہیں دلی میں، دلی کالج سے جو جڑے ہوئے لوگ تھے، ماسٹر تارا چند اور بھی بہت سارے لوگ، انہوں نے یہاں تک کہ اپنی عقائد کو بھی تبدیل کر لیا. اور یہ خود سر سید کے جب لندن گئے اور وہاں سے واپس آتے ہیں اور تہذیب الاخلاق شروع کرتے ہیں، ان کی جو تفسیریں ہیں اور جو اس پہ لوگوں کی تنقیدات ہیں، اس پہ بھی کہیں نہ کہیں اس کا اثر دکھائی دیتا ہے. اور یہ صرف یہیں تک محدود نہیں تھا، پورے ایشیائی دنیا میں آپ دیکھیں، بعد میں چل کے ترکی میں جو کمال پاشا کی جو پوری تحریک چلتی ہے، اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ آپ اپنی ایک طرح سے بے اعتدالی ہے. وہ یہ اکبر الہ آبادی پہ جو عام طور سے رجعت پسندی کا بھی ایک الزام لگتا ہے کہ وہ مطلب تجدد کے خلاف ہے، ایسا نہیں تھا. انہوں نے اس بے اعتدالی کو، جو سب کے ہاں نظر آتا ہے، یہ ان لوگوں کا بڑا کام ہے، وہ سر سید کا یا تمام لوگوں کا، لیکن ایک طرح سے روب بھی دکھائی دیتا ہے. معین الدین جناواڑی صاحب، یہ بتائیں کہ وہ بات وہی آ گئی کہ رنگ پورا بدل رہا تھا اور اس کے اثرات جو ہیں وہ اکبر کی شاعری میں ہمیں دکھائی دیتے، پورا عہد بدل رہا تھا. بہت خوبصورت اشارہ کیا آپ نے کہ وہ عہد بڑا عجیب و غریب عہد تھا. اور دیکھیے، بڑا دلچسپ منظرنامہ ہے کہ اکبر جس عہد میں تھے اس میں 3 رویے پائے جاتے تھے. جی جی. جب بھی ایک عبوری دور آتا ہے اور پھر عبور جو ہے انقلاب کی تکمیل ہو جاتی ہے، تو 3 رویے ہوتے ہیں. ایک مزاحمت کا ہوتا ہے، ایک سپردگی کا ہوتا ہے، اور ایک ایسی بغاوت کا ہوتا ہے جو کسی صورت انقلاب کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا. اکبر ایک مزاحمت کے شاعر ہیں، اور مزاحمت کا معاملہ یہ ہے کہ مزاحمت جانتی ہے کہ ہماری مزاحمت کے باوجود حالات بدل کے رہیں گے. مزاحمت ہوتی اسی لیے ہے کہ ہم بدلنا نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ بہرحال ہم کو بدلنا ہے. اکبر کے یہاں یہ بات بہت صاف تھی. اپنی ایک غزل میں انہوں نے کہا ہے کہ صاحب گناتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور یہ سب ہو جائیں گی، اور ہم کیا بھئی کل کو ہم نہیں رہیں گے اور یہ سب کچھ ہو چکا ہوگا. تو اکبر کے یہاں کچھ مزاحمت کا رنگ. خوبی یہ ہے کہ انہوں نے طنز کے ساتھ شاعری کی ہے. اکبر مزاح کے شاعر اتنے بڑے نہیں ہیں جتنے بڑے طنز کے شاعر ہیں. سٹائر ان کے یہاں ہے، اور مزاح کا پٹ شامل ہے بہت خوب، جس میں ایک شگفتگی ہے اور فکر کی کاٹ بھی ہے. اکبر نے جیسا آہن صاحب فرما رہے تھے کہ اس وقت عہد کی جیسے ایک جنگ آزادی ابھی ختم ہو چکی تھی اور پوری طرح سے ہندوستان غلام بن چکا تھا. غلام بننے کے بعد اکبر یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب بدلنا تو ہے، لیکن اس طرح نہیں بدلنا ہے کہ ہماری شناخت ہم سے چھین جائے. بہت خوب. اخلاق امتحان صاحب، یہ جس بدلنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں سر، یہ بتائیے کہ سر سید کی تحریک کو انہوں نے دیکھا تو یہ جو سٹائر ہے، طنز و مزاح ہے، کیوں انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیا اس تحریک سے متاثر نہیں تھے
یا اس میں مذاق کا پہلو نکال رہے تھے اپنی شاعری کے ذریعے سے. یہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ کچھ اشعار بھی پڑھ کر کے آپ بتائیں. جی دیکھیے عام طور سے ان کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ وہ مطلب مذہبیت کی طرف جا رہے تھے اور مذہبی رجعت پسندی ہے اس لیے وہ سٹائر کر رہے تھے اور جو تجدد آ رہا تھا، جبکہ وہ خود کہتے ہیں کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. تو وہ مذہبیات کی طرف نہیں جا رہے تھے، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ اس تبدیلی کے ساتھ یا جو نئی تعلیمی پالیسی جو آ گئی تھی اس کے ساتھ، اور جو ہمارا پورا ایک تہذیبی جو کنٹینیوٹی جو تھی، جو تسلسل تھا زمانوں سے، وہ علمی جس کو ہم نالج ٹریڈیشن کہتے ہیں، اس سے پورا ہمارا سماج یا تعلیمی جو ادارہ تھا وہ کٹ رہا تھا، اور اس کا احساس ہم آج زیادہ کرتے ہیں. اور یا ہمارے یہاں جو تعلیم کا مقصد تھا وہ علم تھا، صرف اسکل یا جو ہے صرف نوکری حاصل کرنا نہیں تھا، جس کی طرف انہوں نے کہا ہے کہ ہم کیا کہیں، اصل احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. اور اخلاقیات کے پہلو کو بھی وہ سامنے رکھنا چاہتے ہیں. پہلو ہے یا جو تہذیبی پہلو اچھا ہے. کیا انگریزی تعلیم کے بھی مخالف تھے؟ نہیں، بالکل مخالف نہیں تھے وہ. انگریزی تعلیم کے مخالف نہیں تھے، بلکہ انگریزی تعلیم کے نام پہ بہت ساری جو چیزیں آ رہی تھیں، ظاہر ہے ہمیں اس منظرنامے میں بھی جا کے دیکھنا چاہیے، کیونکہ جو کوئی بھی شاعر یا ادیب ہوتا ہے وہ اپنے سوسیو کلچرل پولیٹیکل پیراڈائم سے باہر جانا مشکل ہے. بہت خوب. اور یہ اس زمانے کی بات ہے، اور جب وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ریلیونٹ ہیں. مطلب کہ آج بھی وہ آوازیں ہیں، جو آواز وہ آج سے 100 سال پہلے یا 150 سال پہلے اٹھا رہے تھے، وہ آوازیں آج بھی ہم دیکھتے ہیں. تو یہ چیز ہے. اور ہم چاہیں گے کہ کچھ اشعار بھی آپ سے سنیں. لیکن اس سے پہلے سر ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ ان کی جو پوری شاعری ہے اس میں جو سماجی برائیاں جو تھیں اس کی طرف بھی طنز و مزاح کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹرمینالوجیز بھی استعمال کرتے ہیں، اصطلاحیں بھی ہیں، بدھو کی، جمن کی، اور اس طرح کے ٹٹو کی، اس طرح کی جو اصطلاح. تو آپ چونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، لکھا بھی ہے اکبر کے اوپر. اکبر نے ایک جملے میں اپنی تمام شاعری کو سمیٹ لیا ہے ایک شعر میں، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس مغربی تعلیم میں کوئی خرابی نہیں، سوائے اس کے روشنی بہت ہوتی ہے، نور چلا جاتا ہے. واہ. تو اکبر کا صرف اتنا کہنا تھا، تجدد سے ہمیں قد نہیں، تبدیلی زندگی کا اصول ہے، اس سے ہم بھاگتے نہیں، لیکن وہ تجدد ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان ہم سے چھن جائے، ہماری تہذیب ہم سے چھن جائے. اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ تہذیب کا تصور جب یہ کہتے ہیں کہ چھن نہ جائے تو گویا ایک بہت ہی جامد تصور ہے. اگر وہ جامد تصور ہے تو آپ سے چھن سکتا ہے، اگر وہ سیال تصور ہے تو کوئی اس کو چھین نہیں سکتا. بہت اچھا. انگریز کے آنے کے بعد تہذیب کا سیال ہونا ہی ہے جس نے انگریز کے اثرات کو اپنے اندر جذب کر لیا. اکبر اس کا بھی احساس رکھتے تھے، لہٰذا ان کے اشعار میں جیسا آن صاحب کہہ رہے تھے، ہمیں یہ بات کھل کر ملتی ہے کہ صاحب جتنی خوبیاں ہیں ان کی ہمارے لیے قابل قبول ہیں، لیکن وہ جو ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی خوبی نہیں، ہم اس سے راضی نہیں ہیں. بہت اچھا. جی. میں چاہتا ہوں سر کچھ اشعار پڑھ کر کے آپ سنائیں. یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ گفتگو ہو اور اکبر کے اشعار نہ. جو نئے دور کا کے زمانے میں جو ایک ہپوکریسی اور وہ ہے، اس پہ بھی وہ طنز کستے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھی ہوٹل میں پیو، چندہ بھی دو مسجد میں، شیخ بھی خوش رہیں دشیطان بھی بیزار نہ ہو. تو یہ جو پوری مطلب یہ ہے کہ زندگی میں دو روئی نہیں ہونی چاہیے، اس پہ انہوں نے وہ کیا ہے. یا جیسے کیا کہوں اسلاف، کیا کہوں مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں، یا جو
اخبارات کے حوالے سے بھی بات انہوں نے کی ہے کہ بیسیکلی جو انٹلیکچول انٹرونشن ہونا چاہیے اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو. تو اس طرح کی باتیں اکبر کے ہاں ملتی ہیں. خواتین کی بے پردگی کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ مطلب وہ عام طور سے وہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کالجز میں جا رہے ہیں یا شہروں میں جا رہے ہیں یا اس طرح سے کر رہے ہیں تو ان کا یہ ماننا تھا, اور بہت ساری جگہوں پہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تعلیم حاصل کریں, جدید تعلیم حاصل کریں, لیکن جو اپنے اقدار ہیں ان سے دور نہ ہوں. یہ ایک ایسے آدمی سے جو ایک روایتی پس منظر سے آتا ہو, بہت ہی ظاہر ہے, اور روایات کا پاس رکھتے ہوئے اور تجدد, تعلیم اور جدت کے اختیار کرنے پہ وہ زور دیتے ہیں. بہت خوب. بھیا رضا حیدر صاحب ہمارے ایک بڑے مشہور کارٹونسٹ ہو گزرے ہیں آر کے لکشمن. لکشمن کے کارٹون جب میں دیکھتا تھا, اور ٹائمز آف انڈیا میں پہلے صفحے پر چھپتے تھے ان کے کارٹون, تو ایک کامن مین دکھایا جاتا تھا. وہ زندگی کو کامن مین کی نظر سے دیکھتے تھے. اکبر کے یہاں وہی کامن مین پایا جاتا ہے جسے انہوں نے کبھی وفاتی کہا ہے, وفاقی کہا ہے, کبھی بدھو میاں کہا ہے, اور وہ زندگی کو کامن مین کی نظر سے دیکھنے کا کام بھی کرتے رہے ہیں. ایک شعر ان کا گاندھی کے تعلق سے ہے, کہتے ہیں کہ بدھو میاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں, بدھو میاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں, گمشت خاک ہیں, گمشت خاک ہیں پر آندھی کے ساتھ ہیں. بہت خوب, واہ واہ. ایک جگہ کہتے ہیں کہ صاحب کہ بھی گاندھی کے تعلق سے کوئی پیش بینی نہیں کی جا سکتی. کیوں نہیں کی جا سکتی؟ کیونکہ آندھی کے سامنے آدمی کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. اور پھر ایک فلسفہ ہے تیغ کا, ایک سکوت کا, باقی سب جو کچھ ہے وہ تار ہے عنکبوت کا. نان وائلنس کے حق میں وہ نہیں تھے. وہ نہ صرف نان وائلنس کے حق میں نہیں تھے بلکہ وہ زندگی کو فعال زندگی دیکھنا چاہتے تھے. اور تحریک آزادی کے تعلق سے بھی ان کا موقف یہی تھا. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ اس طرح سے کھل کر تحریک آزادی کا ساتھ دے ہی نہیں سکتے تھے, اس لیے نہ انہوں نے حکومت میں وہ نوکر تھے, وہی جج بنے بیٹھے تھے, جج بنے بیٹھے تھے. لیکن تمام ہمدردیاں گاندھی کے ساتھ. کچھ اشعار میں کچھ اس طرح کے اشارے ملتے ہیں تحریک آزادی کے تعلق سے؟ نہیں, کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان پابندیوں سے نکل آئے. نہیں, وہ انگریز کی حکومت سے آزادی نہیں چاہتے تھے, انگریز کے اثر سے آزادی چاہتے تھے. بہت خوب, بہت خوب. اچھا سر, ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ یہ پوری جو ان کی جو شاعری ہے تو انہوں نے قطعات بھی کہیں, نظمیں بھی کہیں, غزلیں بھی کہیں, تو یہ جو طنزیہ اور ظرافت کی جو اس سے ہٹ کے بھی کچھ باتیں ان کی شاعری میں موجود ہیں, جیسے غزلیں اس طرح کی. دیکھیے ان کی تمام تر ذکاوت ایک تو مزاح کا پٹ لیے ہوئے ہے جو ان کی بنیادی شناخت ہے, لیکن وہی ذکاوت سنجیدہ شاعری میں جب سامنے آتی ہے. شروع کے جو شاعری تھی وہ بڑی سنجیدہ شاعری شروع کی رہی اور عمر بھر وہ سنجیدہ شاعری کہتے رہے. اور غزل کے وہ بہت اچھے اور بہت بڑے شاعر ہیں. اور غزل میں ان کے یہاں تصوف کے موضوعات ہیں, اور وہ جو دہلی کی شاعری کی داخلیت ہے غزل میں, وہ لکھنؤ کی باتیں, لکھنؤ کا مزاج, لکھنؤ کے موضوعات ان کے یہاں نہیں ملتے. بہت سنجیدہ شاعری کرتے ہیں. جیسے ایک شعر انہوں نے اپنے اس میں کہا تھا کہ رنگ حافظ پر بہک جاتے ہیں ارباب مجاز, رنگ حافظ پر بہک جاتے ہیں ارباب مجاز, یہ نہیں سمجھتے وہ بادہ پرستی کیا تھی. بہت خوب, بہت خوب. اخلاق صاحب, یہ زبان بھی بہت سیدھی سادھی استعمال کرتے ہیں, جس کی طرف ابھی سر نے اشارہ بھی کیا کہ عوام کی زبان استعمال کی انہوں نے, تو وہ اس زبان کے تعلق سے کچھ آپ ان کے یہاں آپ ایک طرف تو دیکھیں کہ انگریزیت کی طرف جو ہے
اس کی مخالفت تو دکھتی ہے، لیکن ان کے ہاں انگریزی الفاظ کا استعمال بہت فراوان ہے اور عام زبان کا استعمال، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پورے ہندوستان میں ان کی شہرت تھی۔ اور ایک واقعہ بھی ہے کہ گوہر جان نام کی جو طوائف تھی وہاں، جب وہ الہ آباد آئی تو اس نے خاص طور سے اس کا اظہار کیا کہ ہم اکبر الہ آبادی سے ملیں گے۔ یہ ان کی مقبولیت اور شہرت تھی، اور یعنی سماج کے ہر طبقے میں تھی، اور ان کا جو ایک انڈر ٹون تھا ان کی شاعری کا، اس میں سامراج کے خلاف آواز تو تھی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے دلی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہم نے دلی کو جا دیکھا، اور تمام اس کا بیانیہ کرتے ہیں، اس میں ایک ہے، اور کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کا ارلی ریٹائرمنٹ جو لینے کا ارادہ جو ہوا اور انہوں نے لیا، اس کے بعد صرف لکھا، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم کھل کے بات اب نہیں کر پاتے ہیں کھل کے بات۔ جی یہ جو پوری ہماری جو شعری روایت ہے، پوری تاریخ ہے، اس میں اکبر کا کیا مرتبہ ہے؟ جو ذکاوت ہمیں اکبر کی طنزیہ شاعری میں ملتی ہے، جی جی جی، اردو شاعری میں جی جی اس پائی کی ذکاوت طنزیہ شاعری میں ہمیں نہیں ملی، ابھی تک آپ کو نہیں دکھا؟ نہیں ملتی، جی جی، نہیں ہے۔ آج بھی وہ ہمارے لیے ہمارے سب سے بڑے طنزیہ شاعر ہیں، جی جی، سب سے طنزیہ شاعر ہیں، اور ان کے طنز میں مزاح شامل ہے۔ بہت خوب، جی جی۔ تو مقام ان کا جو ہے طنز و مزاح کی دنیا میں وہ ایک بہت مسلم مقام ہے۔ اخلاق احمد ادم صاحب، چونکہ آپ بنیادی طور پہ اردو کے بھی شاعر ہیں، فارسی کے بھی شاعر ہیں، آپ کے کلام جو ہے وہ رسائل و جرائد میں چھپتے رہتے ہیں، تو وہ جو شعری منظرنامہ تھا اور آج کا جو شعری منظرنامہ ہے، جی، کتنا فرق آپ محسوس کرتے ہیں؟ بہت فرق ہے، اور ہم کئی بار یہ سوچتے ہیں کہ کیا مطلب جینیس جو ہوتا ہے، شعری اور تخلیقی جینیس، وہ کبھی مرتا نہیں، ہمیشہ رہتا ہے انسان میں، لیکن اس کو بڑی جو چیز بناتی ہے وہ اس کا پس منظر ہے، تہذیبی ادبی پس منظر۔ جس ادبی اور تہذیبی پس منظر میں اقبال، غالب، اکبر، یہاں تک کہ فراق اور جوش پیدا ہوئے، وہ کہیں نہ کہیں ہم نے کھو دیا ہے، جی جی جی، اور اس کو حاصل کرنے میں شاید ہمیں صدیاں لگ جائیں۔ بہت خوب۔ تو ہمارے یہاں تخلیقی جینیس تو ہے، لیکن وہ پس منظر ہم نے کھو دیا ہے، اس لیے ہمارا شعری اور ادبی زوال بھی ہوا ہے۔ بہت 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 شکریہ سر، پروفیسر معین الدین جناح بڑے صاحب، اخلاق احمد اہن صاحب، نہایت ہی عمدہ عالمانہ گفتگو اکبر الہ آبادی کے تعلق سے، ان کی زندگی پہ بھی گفتگو ہوئی، شاعری پہ گفتگو ہوئی، اور طنز و مزاح کے حوالے سے بھی۔ تو ناظرین، ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم اکبر الہ آبادی کی زندگی کے اوپر اور ان کی شاعری کے اوپر اپنے دو خاص مہمانوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے کسی نئے شاعر کی زندگی اور اس کے عہد کو لے کر کے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، آداب۔ زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔